اس کے بعد اپنے اسٹیج پر سٹاف کی جانب سے دعوت دیتا ہوں مسعود صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر رہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دانہ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار حرا کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کانوں میں گونجتے ہی میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، میرے جذبات مچلنے لگتے ہیں اور آنکھوں میں نمی عیاں ہو جاتی ہے۔ سر پڑے جوتے خون سے بھر گئے تو ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ تشریف لائے اور حضور سے کہا، حضور اگر آپ چاہیں تو دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دیتا ہوں، اس قوم کو جس نے آپ کے جوتے خون سے بھر دیے ہیں اس کو تہس نہس کر دیتا ہوں۔ حضور نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا۔ شاید ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایسا ہو جو توحید کے راستے پہ چلے، شاید ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو۔ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا ملک الجبال جلدی کیجئے، ٹکرا دیجئے، لیکن حضور نے منع کر دیا، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ بھوک کی حالت میں حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں، آگے کہتی ہیں اے نبی مجھے بھوک لگی ہے۔ تو میرے نبی کہتے ہیں میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ابو بکر کیوں نہ روتے؟ ان کو اختیار دیا گیا ہے تو میں عائشہ کے ہاں چلا جاؤں، اپنی مرضی مسلط نہیں کی، کہا آپ اجازت دیں تو میں عائشہ کے ہاں چلا جاؤں۔ حالت اتنی غیر تھی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، 7 مشکیزیں پانی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرائی گئی۔ اجازت چاہتے ہیں اور کہا اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں جا کے میرے نبی سے پوچھیں اگر آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ آنا۔ قربان جاؤں اس نبی پہ سے، کہا جبرائیل جائیں اللہ سے پوچھ کے آئیں میرے بعد میری امت کا کیا ہو۔ میرے نبی کو بس امت کی فکر کہ اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ اور آج ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اگر جھگڑا چھوڑو گے تو کمزور قرار پاؤ گے۔ کیوں اپنے نبی کی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا اگر جھکنے میں ابو بکر روتے کیوں نہ؟ وہ شخص جس کے لیے یہ دنیا بنی، اس کے کپڑوں پہ پیوند، 3 دن بھوک کے عالم میں غزوہ تبوک کے موقع پر باقی صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر